السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج میں ایک لڑکی کی صبر کی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں دوڑ رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ اے اللہ، میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں، میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں، میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں، لیکن آپ ان سب سے پہلے سے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گے، آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوا ہے میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری زندگی میں آسانی پیدا کرے، میرے بے چین دل میں کچھ سکون دے، مجھے ہدایت دے، سیدھی راہ دکھائے اور مجھے ہمت دے۔ یا اللہ، اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر رو کر کہہ رہی تھی، مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا چھوڑ دو گی یہ راستہ؟ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا۔ ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے، پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ، یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے، تو میں ہر مشکل سہ لوں گی، کروں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، جتنے بھی خزاں کے دن آ جائیں، میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا۔ میں جانتی ہوں سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیان ہر بات ہو جاتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا، وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا،
اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ وقت نے سکھایا ہے، اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ عز و جل نے انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک کی گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، سن لینا میرے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دے۔ میرے اللہ، تو ہی ایک ہے جو ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں، نہ ہی کوئی جاننے والا ہے۔ تو ہی ایک واحد ہے جو میری پریشانی ہر مشکل میں مدد فرمانے والا ہے۔ بس تو کن فرما دے میرے مولا، مجھے نواز دے، اپنے رحم و کرم سے میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔